السلام علیکم، میں امداد ہوں۔ میرے سامنے خبروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، خبریں بھی ایسی کہ ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ ہے کہ اب سوئی گیس جو ہے وہ 3 ٹائم ملا کرے گی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں۔ ایک نمونہ ہے کہ جی پنجاب میں آٹے کا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے، اور حکومت پنجاب نے ملرز کو کہا ہے، لاہور کے ملرز کو کہا ہے کہ جنوبی پنجاب سے جا کر گندم لے کر آئیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اگر جنوبی پنجاب سے گندم لے کر آئیں گے تو پھر اس سے آٹا مہنگا ہوگا۔ تو ایک نیا بحران شنید ہے کہ پنجاب میں آٹے کا ایک نیا بحران ہوگا۔ ایک خبر ہے جو خوشخبری کے انداز میں سنائی گئی ہے، جو شرمندگی کے انداز میں سنائی جانی چاہیے تھی، وہ ہے کہ پاکستان میں 4 کروڑ لوگوں نے احساس پروگرام کے جو راشن والا احساس پروگرام کا حصہ ہے جو نیا شروع کیا گیا ہے، اس کے تحت راشن مانگنے کے لیے درخواستیں دی ہیں حکومت کو۔ یہ 4 کروڑ لوگ یعنی 4 کروڑ خاندان یعنی 16 کروڑ لوگ، 22 کروڑ میں سے 16 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خیرات کے لیے لائنوں میں عمران خان صاحب نے لگا دیے ہیں 3 سال کی کارکردگی، اور باقی جو میں نے بتا دیا یہ بھی کارکردگی کا حصہ ہے۔ اور ایک خبر ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کی، پارلیمنٹ کی، وہی الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا معاملہ، الیکشن اصلاحات والا معاملہ۔ اب میں پریشان ہوں کہ مہنگائی زیادہ بڑی خبر ہے یا اپوزیشن کا حکومت کو انکار کر دینا کہ جائیں ہم آپ سے بات نہیں کرتے، یہ زیادہ بڑی خبر ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، الیکشن اصلاحات اور نیب آرڈیننس، اس پر جو کھینچا تانی چل رہی ہے جس نے حکومت کو کھوکھلا کر دیا ہے، یا حکومت کے وہ تیلی پہلوان نے جو کلف زدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ کپڑوں کے اندر جتنی جو کھوکھلا پن تھا وہ کھول کر سامنے رکھ دیا ہے حکومت کا۔ آج مسلم لیگ قائد اعظم نے بھی فیصلہ کرنا ہے، پارلیمانی پارٹی فیصلہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ظاہر ہے وہ تو اشارے کے منتظر ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہیں سے فیصلہ آ گیا ہوگا تو اعلان کر دیں گے، نہیں آئے گا تو انتظار کریں گے، ان کا ایک طریقہ ہے، یہی کچھ متحدہ قوم موومنٹ کر رہی ہے۔ تو میں پریشان ہوں کہ کیا مطلب کون سی خبر کو زیادہ امپورٹنس دی جائے۔ میں اکثر ایک بات گزارش کرتا ہوں کہ بڑی بڑی خبروں کے پیچھے بڑے بڑے بحران چھپے ہوتے ہیں، اور کوشش یہ کی جاتی ہے ہمارے ہاں جو طرز حکمرانی رہا ہے، یا خاص طور پر یہ جو 3 سال ہے عمران خان صاحب کے، اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ بڑی خبر بناؤ تاکہ بڑا بحران پیچھے چھپا رہے۔ بڑی خبر کیا ہے؟ مریم نواز کو گرفتار کر دو، اس کے پیچھے جو بحران ہے وہ چھپ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر، وہ ہم سارا میڈیا جو ہے نا وہ اس خبر کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور پھر اصل بحران، اصل واردات جو ہوتی ہے وہ پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ آج کی میرے نظر میں بڑی خبر یہ ہے کہ وہ جو بخار کی گولیاں ہیں وہ پنجاب کے بعد اب سندھ میں بھی بلیک پر بک رہی ہیں۔ 20 روپے، پہلے 7 روپے کا پتہ تھا اس حکومت میں آنے سے پہلے، مختلف تھی نا، پیراسٹامول، پیناڈول، کالپول، اس طرح کی جو ٹیبلٹس تھیں، یا وہ جو کولڈ ڈرنکس، یہ پہلے 7-8 روپے کا پتہ ہوتا تھا۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں وہ 20 تک چلا گیا، اور ظاہر ہے وہ جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ اتنی مہربان ہے کہ آپ چیزیں چھپا لیں گے وہ آپ کو قیمت بڑھانے کی اجازت دے دے گی، آپ جتنی لا قانونیت کریں گے اتنا وہ آپ کو قانون میں رعایت دے دیں گے۔ آپ لا قانونیت کرتے ہیں، آپ نے پیٹرول چھپا دیا، پیٹرول کی قیمت بڑھا دی، آپ نے لا قانونیت کی، آپ نے چینی چھپا دی، آپ کو چینی مہنگی کرنے کی۔ آج وہ فواد چودھری صاحب کا میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ چینی 40 روپے سے 39 روپے سستی ہو گئی ہے، لیکن میڈیا اس پر بات نہیں کر رہا۔ بھائی جان، چینی سستی نہیں ہوئی 40 روپے، چینی آج بھی مہنگی ہے۔ چینی کا جو اصل ریٹ تھا جو آپ کو ملا تھا، کیا چینی وہاں تک آ گئی ہے؟ جس دن وہاں پہ آئے گی ہم آپ کے نغمے ترانے گانا شروع کر دیں گے، تبدیلی آئی رہے، ہم گائیں گے بھائی، گا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ عوام کے لیے کوئی اچھا کام کریں گے تو اس کو گایا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا۔ لیکن یہ کیا طرز حکمرانی ہے کہ ایک چیز کو 100 روپے والی چیز کو 400 روپے میں لے جا کر، اور پھر آپ اس کو 50 روپے سستا کر کے پھر کہیں کہ ہم نے سستا کر دیا۔ ادویات میں یہی ہوا ہے، ہر چیز میں یہی ہو رہا ہے۔ تو اب وہ بلکہ آج جو ہے شوکت ترین صاحب وہ کراچی میں خطاب فرما رہے تھے، اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی وہ پیٹرول اور مہنگا ہو سکتا ہے، عالمی مارکیٹ میں مہنگا ہوا تو ہوگا، تو عالمی مارکیٹ میں سستا بھی تو ہوتا ہے نا، تو اس کا کوئی اثر امپیکٹ لے کر آئیں قوم پر نہیں ہوتا۔ اوپر جائے جا رہا ہے، کبھی کبھی حاتم طائی کی قبر کو لات مار کے 25 پیسے یا 1 روپیہ 1.5 روپیہ سستا کر دیتے، اور اگلے مہینے 5 روپے 6 روپے 8 روپے 10 روپے کے حساب سے مہنگا کر دیتے۔ اور ایک اور خوشخبری سنائی ہے انہوں نے، وہ خوشخبری نہیں ہے، جس طرح ثانیہ نشتر خوشخبری سنا رہی ہے نا کہ ہم نے 1 کروڑ لوگوں کو کیا ہے، وہ رجسٹر کر دیا ہے احساس راشن پروگرام کے تحت۔ یہ خوشخبری نہیں ہے، یہ ماتم کرنے کا وقت ہے کہ 1 کروڑ لوگ، 4 کروڑ لوگوں نے اپلائی کیا ہے۔ اس پر میں آتا ہوں تو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہمیں
IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہوا ہے، جلد خوشخبری سنیں گے۔ اب وہ خوشخبری کیا ہوگی؟ IMF کی مزید لمبی چوڑی شرائط ہوں گی۔ IMF جو ہے وہ کہے گا کہ جناب بجلی ابھی اس سطح پر نہیں آئی جہاں ہم چاہتے ہیں، تو لہٰذا بجلی کا جو آپ روزانہ بڑھاتے، پچھلے دنوں روزانہ کی بنیاد پہ 1 روپیہ 68 پیسے، وہ تو ہمیں ازبر یاد ہو گیا نا کہ 1 روپیہ 68 پیسے بجلی مہنگی کر دی گئی، اتنی مہنگی کر دی گئی۔ پھر 2 روپے 53 پیسے جو ہیں وہ اس کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں، تو اس طرح کرا کے جو 10-15 دنوں میں بجلی 4-5 روپے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ پیٹرول کا تو معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو ظاہر ہے اب جب IMF کے ساتھ آپ کا جو معاہدہ ہو رہا ہے، جس کو ہم کو خوشخبری کر کے سنا رہے ہیں، تو وہ تو پھر یہی ہوگا کہ بجلی جو ہے وہ بالکل اسی طرح بند کر دی جائے گی جس طرح گیس بند کر دی گئی ہے۔ اب گیس کا معاملہ دیکھ لیں کہ انڈا فرائی ہو جائے گا، یہ سوال ہو رہا ہے، یہ مذاق نہیں تھا، یہ ماتم کرنے کا وقت تھا اس وقت بھی، جب شیر رحمان پوچھ رہی تھیں حماد اظہر صاحب سے سینٹ میں، جب وہ سینٹ میں کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے گیس ہفتے میں 3 دن دینے کا فیصلہ نہیں کیا، ہم نے دن میں 3 دن دینے کا فیصلہ کیا۔ اب اس فیصلے کے مطابق اب خبر آ گئی ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، تو صبح 8 بجے 5 بجے سے 8 بجے تک، پھر دوپہر 11 بجے سے کوئی 2 بجے تک، اور شام کو 8 بجے سے، مطلب شام کو 3-4 گھنٹے سوئی گیس فراہم ہو۔ بیچ میں بندہ کوئی چائے پیے، کوئی مہمان آ گیا، کوئی پانی گرم کرنا ہوا، کوئی چھوٹے بچوں والے گھر ہوتے ہیں، کوئی گیزر چلتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، تو بجلی کی قیمت آپ نے اتنی بڑھا دی کہ بندہ بٹن تک ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ یار اس میں کچھ ہو جائے، تو اس میں ہیٹر چلانا، اس میں آپ کو کوئی چائے بنانا یا کوئی یعنی کوکنگ کے لیے بجلی کو استعمال کرنا، تو بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ عالم کر دیا ہوا ہے، تو اس میں پھر مزید خوشخبریاں آ رہی ہیں۔ اور اب حالت یہ ہے جس حد تک مہنگائی چلی گئی، 250 روپے ٹماٹر۔ عالم یہ ہے کہ اب وہ جو مذاق کیا گیا تھا قوم کے ساتھ، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تاریخی پیکیج دیا تھا نا، وہ 120 ارب روپے کا، اور انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا تھا کہ یہ 2 کروڑ خاندانوں کے لیے ہوگا۔ اب اس وقت جو حساب کیا تھا تو 5 روپے فی کس وہ بن رہا تھا، یہ حساب کتاب سامنے آ گیا تھا۔ تو اب یہ جو نئی خبر آ رہی ہے اسی کا فالو اپ ہے۔ ثانیہ نشتر صاحبہ نے قوم کو خوشخبری سنائی ہے اور بڑا فخریہ سنائی ہے۔ ایک تو ڈرامے ختم نہیں ہوتے نا ان کے، کہ ایک تو مطلب سارا کچھ وہ احساس پروگرام کے متعلق بات، وہ جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا 3 روز پہلے، اس میں اس کے متعلق ایک خبر سامنے آئی۔ وہ نعیم اشرف بٹ صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں سما ٹی وی کے، انہوں نے خبر نکالی اس میں سے کہ اس پروگرام میں جو اس کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ کہا گیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ آپ نا احساس پروگرام کا نام عمران خان رکھ دیں، عمران خان پروگرام۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی وہ تو سپریم کورٹ کے حکم ہے، تو کوئی سیاسی نام نہیں رکھا جا سکتا۔ تو پھر ان کو کہا گیا کہ آپ اس پروگرام سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام نکال دیں۔ یعنی اس طرح کے گمکس۔ اور اب یہ جو ہے یہ ڈرامہ کیا ہے جی؟ کہہ رہی ہیں کہ جو احساس پروگرام کے تحت 4 کروڑ لوگوں نے، 40 ملین لوگوں نے اپلائی کیا تھا کہ ہمیں درخواستیں دی تھیں کہ ہمیں راشن دے دیا جائے۔ اب 4 کروڑ لوگ، ظاہر ایک خاندان سے ایک درخواست جاتی ہے، اور ایک خاندان کی ایوریج اگر پاکستان میں نکالی جائے، ویسے تو زیادہ ہوتی ہے لیکن میں کم از کم رکھ رہا ہوں 4، میاں بیوی بیٹا 2 بچے، ویسے زیادہ ہوتے ہیں 6-7 تک چلے جاتے ہیں، ایوریج 6 تک رہتی ہے لیکن میں ایوریج 4 پہ لگاتا ہوں، تو 16 کروڑ لوگ راشن مانگ رہے ہیں حکومت سے۔ عمران خان صاحب کی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کے بھیانک نتائج ہیں یہ۔ 16 کروڑ لوگ، راشن کون مانگتا ہے؟ جو غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا جس کو احساس پروگرام کہتے ہیں، وہ ان کے لیے تھا جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، جو اپنا سروائیو نہیں کر پا رہے، جو روزانہ کا روکھی سوکھی روٹی نہیں کھا رہے۔ تو اس کے لیے وہ کہہ رہی ہیں ہم نے 1 ملین یعنی 1 کروڑ افراد کو، 1 کروڑ لوگوں کو، یعنی 1 کروڑ گھرانوں کو، 1 کروڑ خاندان کو ہم نے رجسٹر کر دیا ہے، اور 1000 روپیہ ہر مہینہ ان کو ملا کرے گا۔ 1000 روپیہ ہر مہینے۔ اب یہ ہے عمران خان صاحب کی حکومت کی کارکردگی 3 سال کی، جس میں یہ تھا کہ جو لوگ کھاتے پیتے تھے اب وہ لائن میں لگ کے مانگ رہے ہیں۔ مانگنا تو عمران خان صاحب کا اپنا پیشہ ہے، میں یہ تنزین نہیں کہہ رہا، کیونکہ عمران خان چیریٹی کرتے ہیں، چیریٹی کرنے والے لوگ مانگتے ہیں، عیدی صاحب مانگتے ہیں، دوسرے جو دنیا جہان میں چیریٹی لوگ کرتے ہیں وہ ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں دیں، ہم نے مستحقوں سے لے کر، اور جو مؤخر کون سے ہوتے ہیں وہ مخیر حضرات سے لے کر مستحقین کو دیا جاتا ہے۔
یہ ایک چیریٹی کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب خود بھی پراؤڈلی کہتے ہیں کہ جی مجھ سے بہتر کوئی نہیں مانگ سکتا، مجھ سے بہتر خیرات اور چندہ کوئی نہیں اکٹھا کر سکتا۔ تو عمران خان صاحب نے پوری کی پوری قوم کو اسی کام پہ لگا دیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب تو چیریٹی کے لیے مانگتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹ پالنے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ میں لفظ تو استعمال نہیں کر رہا، لیکن جہاں پر عمران خان صاحب یہ لے گئے ہوئے ہیں قوم کو، اب یہ عالم ہے کہ مطلب اب فخریہ طور پر عمران خان صاحب کی حکومت یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے 1 کروڑ لوگوں کو رجسٹر کر دیا ہوا ہے، 2 کروڑ کو ہونا ہے۔ اب اس میں جو 120 ارب روپیہ ہے اس کو، یہ تو 1,000 روپیہ پر فی خاندان کہہ رہے ہیں نا کہ دے رہے ہیں، لیکن اس کا بنتا 1200 روپے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 200 روپے جو پروسیجرل اس میں آئے گا، اوپر والا 200 روپے، تو 200 روپے کا بھی جو نکال دیں تو وہ بھی ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ بنتی ہے کہ وہ کتنے کروڑ روپے وہ بھی ادھر ادھر ہو جائیں گے، ظاہر ہے وہ اس پروسیجر میں ختم چلے جائیں گے۔ تو یہ سارے جو ہے نا یہ حکومت کری ڈرامے۔ اب یہ میں نے جیسے گزارش کی کہ خبروں کے پیچھے بڑی خبر یہ ہے کہ جی اپوزیشن کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی تھی نا، اس اسٹیئرنگ کمیٹی نے حکومت سے الیکشن اصلاحات کے لیے جو خط لکھا تھا اپوزیشن لیڈر کو اسپیکر قومی اسمبلی نے، اس کے فالو اپ میں شہباز شریف صاحب نے خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ نے پروسیجر کہا تھا وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا، میٹنگیں ہوئیں، اس میٹنگوں پر عمل نہیں کیا گیا، حکومت کسی قسم کا تعاون نہیں کر رہی، کمیٹی بنی تھی تو اس کمیٹی کو فالو نہیں کیا گیا، تو لہٰذا ہماری تو بس سے آپ لوگوں سے اب نہیں بیٹھ سکتے۔ تو آج جو اسٹیئرنگ کمیٹی بیٹھی ہے اتوار کے باوجود یہ الیکشن اصلاحات کا جو معاملہ ہے اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہم تعاون نہیں کریں گے، اپوزیشن نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ کیونکہ بڑی خبر اس لیے ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ جو مشترکہ اجلاس بلایا تھا 11 نومبر کو، جس سے وہ بھاگ گئے تھے، اب اس کے لیے اس بھاگنے کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ جی وہ اپنا اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے، اپوزیشن کو ایک آن بورڈ لینے کے لیے، اتفاق رائے کے لیے ہم نے اجلاس کر دیا ہے ملتوی۔ اب اس میں اتحادی پیچھے سامنے کھل کر بعد میں آ گئے کہ جی وہ ہم نے انکار کر دیا ہے، پھر اتحادیوں نے اپنی پول کھول دی ان کی۔ تو کل پرسوں ترسوں مسلسل مسلم لیگ قائد اعظم ہو گئی، MQM ہو گئے، ان کی اسٹیٹمنٹس آتی رہیں۔ اب MQM نے کہا ہم سے پوچھا نہیں گیا تھا، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا، یہ کیسا اتحاد ہے کہ ہمیں کبھی صلاح مشورہ ہی نہیں کیا گیا اس قانون سازی کے متعلق، اور خاص طور پر الیکشن اصلاحات الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر۔ تو اس پر اب ایک نئی چیز سامنے آئی ہے، وہ ہے کہ یہ جو اپنے وزیر صاحب ہیں فواد چودھری صاحب، وزیر اطلاعات، انہوں نے کہا ہے کہ مشین تو بنائی MQM نے، یہ قانون تو بنائی MQM نے۔ اب ظاہر ہے MQM نے جب یہ بنایا، جب ان کا جملہ میرے سامنے آیا تو میں سمجھ گیا کہ کہاں کیا بات کر رہے ہیں، لیکن MQM والے سیانے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں فروغ نظیم ہمارے وہ جو وزیر جو آپ قانون کے وزیر آپ نے رکھے ہوئے وہ ہمارے کوٹے کے ہیں ہی نہیں۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ قانون سازی ساری کی ساری کی ہی فروغ نسیم نے ہے۔ کل میں نے آپ کو گزارش کی تھی نا کہ یہ جو شریف الدین پیرزادہ صاحب ہیں، وہ شریف الدین پیرزادہ ثانی، یہ ساری قانون سازیاں کرتے پھر رہے نا، جس پر پھر اٹارنی جنرل بھی مخالف ہو گئے، پھر کوئی بھی اس پر چاہے وہ نیب آرڈیننس ہے، چاہے یہ EVM ہے، تو الیکشن کمیشن مخالف ہو گیا۔ بلکہ آج صبح والا جو میرا ویلاگ ہے اس میں نے گزارش کی تھی، کل کا نہیں۔ تو وہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں وہ قانون سازی کی فروغ نسیم نے ہے۔ تو اب یعنی حکومت کے اندر کے اختلافات جو ہے اتحادیوں کے، وہ بڑی خبر کے طور پر کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے بڑے بحران۔ اب سوئی گیس جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا نام ہے، تین بار یہ نہیں ملے گی لوگوں کو۔ جب لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی تب پچھلی سردیوں میں نے خود اپنے پورے، یا لاہور کے بالکل بیچوں بیچ رہتا ہوں، کسی نواحی علاقے میں نہیں رہتا، تو یہاں پر سوئی گیس نہیں آتی تھی کسی بھی ٹائم پہ، اتنی سی آتی تھی کہ بندہ فائنلی فرسٹریٹ ہو کے نا دل کرتا تھا کہ بندہ مطلب آگ ہی لگا دے سوئی گیس کو۔ آتی نہیں تھی تو آگ بھی نہیں لگنی ہوتی تھی، تو لہٰذا سلنڈرز یوز کیے پورا سردیاں، پانی گرم کرنے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، چائے بنانے کے لیے سلنڈر یوز کیے، بھر کے یوز کیے۔ تو گیس نہیں آنی پنجاب میں۔ آٹے کا بحران الگ سے سامنے آ رہا ہے، ادویات کا بحران، مطلب بخار کی گولی نہ ملے بحران ہے، یہ بحران الگ ہے۔ لیکن کیونکہ ہم سیاسی سوسائٹی زیادہ ہے تو لہٰذا ہم سیاست ہی کھیلتے ہیں۔ ایک اور بڑا معاملہ تھا جس پر بھی میں ڈسکس نہیں کر سکا، وہ ہے فواد چودھری صاحب اور ان کو اعظم سواتی صاحب کو الیکشن کمیشن کے ارکان کے تقرر کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں لگا دیا گیا ہے۔ اب وہ الیکشن کمیشن کے ملزم ہیں، الیکشن کمیشن نے ان کو توہین عدالت کے نوٹسز بھیجے ہوئے ہیں، وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں، کل پرسوں ان کی پیشی ہے، ان کو ہی رکھا گیا ہے جان بوجھ کے تاکہ یہ لڑائی بڑھے،
تاکہ نئی لڑائی سامنے آئے، نیا جو ہے وہ بڑی خبر اور سامنے آئے، تاکہ یہ والے بحران پیچھے چھپے رہیں، میڈیا ٹاک شوز پر بات کرتا رہے کہ جناب یہ لڑائی ہو گئی، وہ لڑائی ہو گئی، اور کوئی مہنگائی پر بات نہ کرے، کوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ پہ بات نہ کرے، کوئی بجلی کی مہنگائی قیمت بڑھنے پر بات نہ کرے، کوئی پیناڈول کی گولی غائب ہونے پر بات نہ کرے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔